بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العزیزو، طاقتور اور عظیم، جو ہر چیز پر غالب ہے، جس پر قابو نہ پایا جا سکے، اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ جو ہر طاقت کا مالک ہے، وہ جو انتہائی قیمتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت و وقار اور طاقت دیتا ہے۔ اس کے ایک کون سے وہ سب ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، پھر چاہے لوگ اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ سب سے زیادہ زبردست ہے۔ جب آپ کمزور یا غالب محسوس کریں تو طاقت کے لیے العزیزوں کی طرف رجوع کریں۔ اس زندگی میں اور اگلی عزت صرف العزیز سے مانگیں۔ اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی پیروی کر کے کسی بھی اجتماع میں چغلی کو رد کریں، اور اس شخص کی غیر موجودگی میں اس شخص کی اچھائی بیان کریں۔ آپ کو ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات العزیز کی طرف سے ایک امانت ہے۔ قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے درکار ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، کیونکہ اللہ نے اسے العزیز کہا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ المدثر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا اس کا تعارف۔ سورہ مدثر قرآن مجید کی ایک نہایت اہم مکی صورت ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی دور نبوت میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خطاب فرمایا اور انہیں دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا باقاعدہ آغاز کرنے کا حکم دیا۔ سورت کی ابتدا نہایت پر اثر انداز میں ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کرنے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کا ذکر بڑی شدت اور عبرت کے ساتھ کیا گیا ہے، جہاں انسان کے اعمال کا مکمل حساب ہوگا۔ خاص طور پر ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو حق کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ سورت میں جہنم کے عذاب اور اس کے دروغہ کا ذکر بھی آیا ہے، جو انسان کو آخرت کی سختیوں سے خبردار کرتا ہے۔ سورہ مدثر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کا پیغام پہنچانا ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ صبر، اخلاص اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہنا ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور آخرت کی جواب دہی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس سورت کا نمبر 74 ہے اور یہ پارہ نمبر 29 میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 56 ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ اس کی تفسیر ہے، اوپر دباچے میں ہم ان آیات کے نزول کا جو پس منظر بیان کر کے آئے ہیں، اس پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کرنے کے بجائے یا ایھا المدثر کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکایک جبرائیل علیہ السلام کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں گھر پہنچ کر آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا کہ مجھے اوڑھاؤ، مجھے اوڑھاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ اس لطیف طرز خطاب سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے، جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 2، اٹھو اور خبردار کرو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اسی نوعیت کا حکم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر مامور کرتے ہوئے دیا گیا تھا کہ انذر قومک من قبل
ان یاتیہم عذاب العلیم، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور تمہارے گرد و پیش خدا کے جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چونکا دو، انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے یقیناً وہ دوچار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے۔ انہیں خبردار کر دو کہ وہ کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اور ان کے کسی عمل کی کوئی باز پرس نہ ہو۔ آیت نمبر 3، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ایک نبی کا اولین کام ہے جسے اس دنیا میں اسے انجام دینا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ جاہل انسان یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دے اور ہانکے پکارے دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اذان کی ابتدا ہی اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے۔ نماز میں بھی مسلمان تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ جانور کے گلے پر چھری بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے۔ نعرہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمان کا سب سے زیادہ نمایاں امتیازی شعار ہے، کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنا کام ہی اللہ اکبر کی تکبیر سے شروع کیا تھا۔ اس مقام پر ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ان آیات کی شان نزول سے معلوم ہو چکا ہے، یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بات ظاہر تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر اٹھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا تھا وہ شرک کا گڑھ تھا۔ بات صرف اتنی ہی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ مکہ معظمہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا تیرتھ بنا ہوا تھا اور قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے۔ ایسی جگہ کسی شخص کا تن تنہا اٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوکھیوں کا کام تھا۔ اسی لیے اٹھو اور خبردار کرو کے بعد فوراً ہی یہ فرمانا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں نظر آتی ہیں ان کی ذرا پرواہ نہ کرو اور صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان سب سے زیادہ بڑا ہے۔ جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ بڑی سے بڑی ہمت افزائی ہے جو اللہ کا کام شروع کرنے والے کسی شخص کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی کبریائی کا نقش جس آدمی کے دل پر گہرا جمع ہوا ہو وہ اللہ کی خاطر اکیلا ساری دنیا سے لڑ جانے میں بھی ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے گا۔ آیت نمبر 4، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جن کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا، بلکہ طہارت و نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا۔ اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں۔ چنانچہ یہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو انسانی کو طہارت جسم و لباس کی وہ مفصل تعلیم دی ہے جو زمانہ جاہلیت کے اہل عرب تو درکنار آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے۔
حتیٰ کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ تک نہیں پایا جاتا جو طہارت کا ہم معنی ہو۔ بخلاف اس کے اسلام کا حال یہ ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب الطہارت سے ہوتا ہے، جس میں پاکی اور ناپاکی کے فرق اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیلی جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو۔ راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا معیار یہ قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا ہو اتنا ہی زیادہ وہ مقدس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذرا اجلے کپڑے ہی پہن لیتا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے، حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے، اور شائستگی کی معمولی حس بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کثافت نہ پائی جائے جو طبع کو اس سے متنفر کرنے والی ہو۔ تیسرا مفہوم اس ارشاد کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو۔ تمہارا لباس ستھرا اور پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور، ریا اور نمائش، ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے۔ لباس وہ اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے۔ جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پہلی نگاہ ہی میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ رئیسوں اور نوابوں کے لباس، مذہبی پیشہ وروں کے لباس، متکبر اور برخود غلط لوگوں کے لباس، چھچھورے اور کم ظرف لوگوں کے لباس، بد کردار اور آوارہ منش لوگوں کے لباس، سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے والے کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرتاً مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے لازماً مختلف ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کر لے کہ وہ ایک شریف اور شائستہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس، ابراہیم نخعی، شعیبی، عطا، مجاہد، قتادہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور دوسرے اکابر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو۔ عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ اس شخص کے کپڑے گندے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بد معاملہ آدمی ہے، اس کے قول قرار کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔